جناب شیخ محمد تنویر صاحب منسٹر فار انڈسٹری اینڈ انرجی، اور اس کے ساتھ بہت سارے پورٹ فولیو بھی ہیں ان کے پاس. تو سب سے پہلا پڑاؤ ہم نے ڈسکا میں سرجیکل سٹی میں کیا. وہ ایک انڈسٹریل لینڈ ہے جو 100 ایکڑ پلس کے اوپر کھڑی ہے، اور اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہو سکا. سالہ سال سے پنجاب اسمال انڈسٹری اسٹریٹ ابھی ایکٹیو ہوئی ہے. اس میں 2-3 جگہ پہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں جس کو سیٹل کرنا چاہیے. کہیں پہ اسٹے آرڈر ہے، کہیں پہ لیگل لیٹیگیشنز ہیں، اور ایک فیکٹری ہے جو اس پریمیسز میں ایڈ ہوتی ہے جس کو ہم نے ایکوائر کیا ہے، یعنی پسک نے ایکوائر کیا ہوا ہے. تو وہ فیکٹری کو رہنا چاہیے. اس کے اوپر تو کوئی دو رائے نہیں کہ ہم نے انڈسٹری لگانی ہے تو کسی انڈسٹری کو کیا گرانے کی ضرورت ہے. اور پھر یہ ہے بھی لوگوں کی اپنی انویسٹمنٹ کے اوپر کھڑی. تو ہم نے اس کو وزٹ کیا. منسٹر صاحب نے بھی کہا کہ اس کو جلد سے جلدی کمپلائنس ہونی چاہیے تاکہ جو انڈسٹری کے لوگ سرجیکل کے ماہر لوگ ہیں وہ چھوٹی چھوٹی پاکٹس میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کو ایکسپورٹ میں بھی ایشوز آ رہے ہیں، انوائرمنٹ کے بھی ایشوز آ رہے ہیں، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جس کو آگے چل کے ہم ذکر بھی کریں گے جو ایسوسیشن نے خود بریف کیا. اور وہاں پہ ان کے جنگیر باجوہ صاحب جو گروپ ہیڈ ہیں اور دوسرے لوگ بھی موجود تھے. وہاں سے ہم ای پی زیڈ کی انڈسٹریل اسٹریٹ سمڑیال میں گئے، اور وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی لیبارٹری کوئی $4 ملین کے ساتھ اس وقت کی اسیسمنٹ کے مطابق بنائی گئی، جو آج اربوں روپیہ بنتے ہیں. تو سوائے ایک بلڈنگ کے جس کے دروازے نہیں ہیں، کھڑکیاں نہیں ہیں، جس کے اندر کوئی اکوپمنٹ نہیں ہے، تو وہ ایز اٹ از پڑی ہوئی ہے. تو پتہ چلا کہ کچھ دن پہلے ہی چیف منسٹر پنجاب جناب محسن نقوی صاحب نے بھی نوٹس لیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ انڈسٹری اسٹیٹ کے ساتھ جو لیبارٹری ہے اس کو بروئے کار لایا جائے تاکہ انڈسٹریز زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں. پھر بہت سارے ایشوز تھے جس میں سیالکوٹ کے نامور جو لوگ ہیں وہ ہمارے اس کانوائے میں شامل تھے، جس میں مسعود اختر صاحب جو فارورڈ سپورٹ سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے ایک بہت بڑی وہاں پہ فیکٹری لگائی ہے جو ایڈیڈاس اور بڑے برانڈس کو بیگ، ہینڈ بیگز اور دوسرے بیگیج، اسپورٹس بیگیج وہ سارے سپلائی کرتے ہیں. تو ایسی انڈسٹری کے لیے تو ہمیں رات دن کام کرنا چاہیے اور لوگوں کو موقع دینا چاہیے. خواجہ خاور صاحب ہمارے ساتھ تھے، اور ڈاکٹر نعمان بٹ صاحب وہ شامل تھے. تو سب نے اس انڈسٹری اسٹیٹ کے لیے بات کی کہ ای پی زیڈ کے اندر کیا ایشوز ہیں. وہاں سے گورنمنٹ یہ کہتی ہے کہ جو ڈالر آپ کمائیں گے اس کے بدلے میں آپ ریت بھی منگوا سکتے ہیں، سیمنٹ بھی منگوا سکتے ہیں، اور تھرو ایل سی منگوا سکتے ہیں. حالانکہ یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. جب ایک انڈسٹری بنے گی اس کے اندر جو را مٹیریل آئیں گے جس کے اوپر ڈیوٹیز کے ایشو ہوں گے اس کو آپ ای پی زیڈ کے اندر لے کے جائیں، نہ کہ آپ ہر چیز کو ٹیکس میں ڈال دیں اور لوگوں کو تنگ کریں. 1991 میں بننے والی انڈسٹری اسٹیٹ 96 میں جا کے اس کا آفیشلی جو ہے وہ مارک کیا گیا، اور 96 سے آج آپ کی طرف کھڑے 27-28 سال میں وہاں پہ چند ایک فیکٹری ہیں، باقی ساری بند پڑی ہیں یا نہیں بن سکی. اب آپ ان کے پلاٹ کینسل کرنا چاہتے ہیں جو بالکل ربش ہے. آپ نے ان کو وہ انوائرمنٹ ہی نہیں دیا کہ جلد سے جلد وہ انڈسٹری لگا لیں. تو ہمیں ساری چیزوں کو سوچنا پڑے گا، اور تھینک یو فار منسٹر کہ انہوں نے ان چیزوں کا نوٹس لیا اور یقین دہانی کرائی کہ جو پنجاب کے ایشوز ہیں ان کو وہ یہاں سیٹل کریں گے، اور جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کو جا کے کہیں گے کہ ہمیں اپنے انڈسٹریز کو زیادہ سے زیادہ بیک اپ کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ موٹیویٹ کرنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کو ماڈل کے طور پہ پیش کرنا چاہیے کہ یہ اگر انڈسٹری چلا سکتے ہیں تو آپ بھی چلا سکتے ہیں سر، آپ بھی چلا سکتے ہیں. پھر وہاں سے ہم سیالکوٹ چیمبر آف کامرس گئے. وہاں جو ریاض الدین شیخ صاحب ہیں ماشاء اللہ سے ان کی بہت کنٹریبیوشن ہے، وہ ہمارے بھی لیڈر ہیں، اور انہوں نے ملک غفور صاحب کے ساتھ اور اپنے ای سی ممبر اور وائس پریزیڈنٹ کے ایس وی پی کے ساتھ استقبال کیا، اور ایک زبردست پریزنٹیشن انہوں نے دی. اس پریزنٹیشن میں شروع میں انہوں نے ایس ایم منیر بھائی جان کا ذکر بھی کیا اور ان کی محبت اور ان کے پیار کو احترام سے، اور یہ بھی ایک اچھی روایت ہے کہ ہم اپنے بڑوں کو ایکنالج بھی کریں اور جو اس دنیا میں نہیں ہیں ان کے کارناموں کو یاد رکھیں. اس میں انہوں نے اپنی کچھ ریزرویشنز بتائی اور کچھ انہوں نے اس کو کہا کہ ہم نے فیڈرل گورنمنٹ سے بھی بات کرنی ہے. ایک دو ایسے ایشو تھے. ایک ان کا ایشو ہے پیسک کے حوالے سے، ایک پائی کے حوالے سے کہ وہ 1000 ایکڑ پہ ایک بڑی انڈسٹری اسٹیٹ چاہتے ہیں، اور پھر پسرور سیالکوٹ روڈ سے بہت ساری لیبر آتی ہے، تو وہاں پہ ایک چھوٹا سا پیچ ہے جس کو وہ چاہتے ہیں کہ اسپیڈ سے ریپیئر ہو جائے تاکہ ان کی لیبر آنے میں اور ٹریفک پھنسنے میں اور گاڑیوں کا نقصان ہونے میں جو ہے وہ فائدہ کسی کا نہیں ہے، ملک کا نقصان ہے. تو ملک غفور صاحب نے اپنی پوری پریزنٹیشن میں یہ بات کہی کہ ہمیں چاہیے وہاں پہ
اعجاز باری صاحب تشریف فرما تھے، وہاں پہ خرم بٹ صاحب تھے، آفتاب برلاس صاحب بڑے بھائی ہیں ہمارے، شیخ عبدالوحید سنبل صاحب تھے، خواجہ خاور صاحب تھے، خواجہ مسعود اختر صاحب تھے، وقاص اکرم صاحب تھے، وہاب جنگیر ایس وی پیز تھے، اور عامر مجید شیخ صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، اور اس کے ساتھ اور لوگ بہت سارے دوست موجود تھے جنہوں نے اپنی اپنی بات کی، اور ای پی زیڈ کے ایشوز کو بھی بات کی، لیب کے بارے میں بھی کلیئرٹی کے ساتھ بات کی، اور فیوچر کی ڈیمانڈ اور انٹرنیشنل سرٹیفکیشن کے اوپر بھی بات کی۔ اس کے بعد ہم بڑھتے ہوئے سیالکوٹ چیمبر آف کامرس میں وومن کے لیے بھی ایک چیمبر آف کامرس ہے جس کو انہوں نے اپنے ہاں ہی ایک جگہ دی ہے، اور اس میں ایک بڑی جو فیملیز ہیں وہاں کی بزنس کی، ان کی خواتین، یہ بھی ایک میسیج ہے کہ اپنی خواتین کو وہ اس میدان میں اس لیے لے کے آئیں کہ ہم رسپیکٹ کے ساتھ کہتے ہیں کہ خواتین کو کام کرنا چاہیے۔ 52% پاپولیشن، برین اسٹیبلشمنٹ اور ہائیلی پوٹینشیل کے ساتھ ہم انہیں جو ہے وہ موقع دیں تاکہ وہ اپنی صلاحیتوں کا اظہار کر سکیں۔ تو ہم نے وومن چیمبر آف کامرس میں وزٹ کیا، اور وہاں پہ بڑا ان کے اچھا کام کرنے کا انداز اور وہ چیزیں نظر آئیں۔ وہاں سے ہم لوگ قصور سیالکوٹ روڈ دیکھنے گئے۔ منسٹر صاحب کیونکہ بلال افضل صاحب نہیں آ سکے تھے، ان کی کمر میں درد تھی تو وہ نہیں آ سکے تھے، تو منسٹر صاحب نے کہا کہ میں جا کے دیکھتا ہوں، تو وہ پورا وزٹ کر کے آئے، اور پھر ہم سرجیکل ایسوسیشن، سرجیکل انسٹرومنٹ مینوفیکچرنگ ایسوسیشن کے آفس گئے، اور وہاں پہ ان لوگوں نے اپنی پوری ایک پریزنٹیشن رکھی جس کے اندر انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ایشوز کیا ہیں۔ انہوں نے بتایا جگیر باجوہ صاحب نے کہ ILO کہتا ہے کہ 13 سال کا بچہ پاکستان میں کام کر سکتا ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے جو بلیک میل لوگ ہیں وہ اس کو انڈرمائن کر کے چیزوں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ اس کا ماحول بنانا چاہیے کہ وہ بچے کی صحت پہ نیگیٹو اثر نہ ہو۔ اسی طرح انہوں نے پوائنٹ ریز کیا کہ ہمیں فیوچر میں ایک بہت بڑا بزنس مل سکتا ہے دنیا سے، کیونکہ سرجیکل انسٹرومنٹ جو ہے وہ بنانے والے پاکستان میں زیادہ اچھے لوگ ہیں، زیادہ ہینڈ میڈ کام کر سکتے ہیں، زیادہ کوالٹی ہم دے سکتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ اگر ہماری یہی انڈسٹریل اسٹیٹ بنا دی جائے تو ہم فوری طور پہ اس کے اندر کام کر سکتے ہیں، اور اس ساری کے نتیجے میں ان کا خیال ہے کہ اگر کسی جتنی سپیڈ سے ہمیں لیبارٹری دے گا، جتنی جلدی اکوپمنٹ دے گا، ہم اتنی جلدی اس کام کو کرنے میں بہت جلدی کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے یوسف حسین باجوہ صاحب جو پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے اپنی پریزنٹیشن دی۔ فیصل اکرم صاحب جو SVP ہیں، محمد جمیل خان صاحب جو وائس پریزیڈنٹ ہیں، انہوں نے بھی اپنا اظہار خیال کیا، اور آنریبل منسٹر نے ان سارے موقع پہ جو بڑی باتیں کی ہیں وہ یہ ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایکسپورٹ کو ڈبل کریں، ہم چاہتے ہیں کہ آپ بزنس کو اور اچھے طریقے سے کریں، انوائرمنٹ کو اور اچھا کریں، ہم آپ کو پوری سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم انٹرنیشنلی سرٹیفکیشن میں جا کے پراپرلی ایک پوائنٹ وہاں پہ ریز کیا گیا کہ جو چیزیں ہم ملینز کی بیچتے ہیں وہ باہر جا کے بلینز کی بکتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے سرٹیفکیٹ جو ہیں اس کے لیے ہمیں بہت کام کرنا پڑے گا، اور ہمیں آگے بڑھ کے سب انڈسٹریز کو راستہ دینا پڑے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ یہ ملک انڈسٹری میں، مینوفیکچرنگ میں کام کرے اور بے روزگاری ختم ہو۔